ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کتاب زینہ اردو برائے جماعت سوئم سبق نمبر 23 کی مشقی سوالات کی جانب۔ سبق نمبر 23 صحت و صفائی۔ اس سبق میں موجود نئے الفاظ جس کے متعلق طلباء کو رہنمائی دی جائے گی اور ان کے معنی بتائے جائیں گے۔ لفظ نمبر 1 نصف، اس کے معنی ہیں آدھا۔ تراشنا، کاٹنا۔ چاق و چوبند، چست، ہوشیار۔ مرمت، بنانا یا ٹھیک کرنا۔ تعلیمی حرج، تعلیمی نقصان۔ عطا کرنا، دینا۔ سوال نمبر 2، سوالات کے مختصر جواب طلباء سے کاپی میں لکھوائیں۔ نمبر 1، امی جان نے علی کو کھانا کھانے سے کیوں روکا؟ اسلام ہمیں صحت و صفائی کے متعلق کیا حکم دیتا ہے؟ نیز اسکول جانے والے بچوں کو صفائی کا خاص خیال کیوں اور کیسے رکھنا چاہیے؟ اور اگلا سوال ہے ماحول کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اساتذہ کرام طلباء کو سبق کے متن کے مطابق ان جوابات کے بارے میں رہنمائی کریں اور جواب ڈھونڈنے پر کاپی میں لکھوائے جائیں۔ سوال نمبر 2، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ اسکول جانے والے بچے بیمار پڑ جائیں تو ان کا ہوگا نمبر 1 فائدہ، نمبر 2 تعلیمی نقصان، نمبر 3 مالی نقصان، اور اس کا درست جواب ہے تعلیمی نقصان۔ جملہ نمبر 2، ہمیں دن میں برش کرنا چاہیے۔ آپشن نمبر 1 1 مرتبہ، نمبر 2 2 مرتبہ، نمبر 3 3 مرتبہ، اور اس کا درست جواب ہے سبق کے متن کے حوالہ سے 2 مرتبہ۔ اور اسی ترتیب سے جملہ نمبر 3 اور 4 کی مشق کروائی جائے۔ سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہوئے درست جملے کے سامنے درست اور غلط جملے کے سامنے غلط کا نشان لگوائیں، اور اساتذہ کرام طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے جملہ پڑھ کر اس کے متعلق پوچھتے ہوئے درست اور غلط کا نشان لگوائیں۔ مثال کے طور پر علی اسکول سے گھر آیا تو فوراً کھیلنے لگ گیا، اور سبق کے متن کے مطابق یہ جواب درست نہیں ہے، لہٰذا اس کے سامنے غلط کا نشان لگوائیں، اور اسی ترتیب سے تمام جملے مکمل کروائے جائیں۔ اگلے سوال میں سبق صحت اور صفائی کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کے بعد سبق کو مکالماتی انداز میں ساتھیوں کے ساتھ پیش کریں۔ اگلا سوال، دیے گئے الفاظ کے جملے کاپی میں لکھوائے جائیں۔ ماحول، ایمان، صفائی، صحت مند، سمجھدار۔ اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ ان الفاظ کے معنی طلباء کو مہیا کرتے ہوئے بتاتے ہوئے ان کے جملے لکھوائے جائیں۔ سبق صحت و صفائی میں سے اپنے پسندیدہ پیراگراف کو درست تلفظ اور روانی سے طلباء سے روانی کے ساتھ پڑھائیں۔ قواعد سکھاتے ہوئے درج ذیل جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ کے متضاد لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ اسلام میں کسی گورے کو ڈیش پر کوئی فوقیت نہیں، اور یہاں پر اس جملہ میں لفظ گورے کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے، یعنی اس کو خاص لفظ کہا گیا ہے، اور طلباء کو اس گورے کا متضاد لفظ جو ہے وہ خالی جگہ کے اندر پر کرنا ہے، یعنی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور اسی ترتیب سے جملہ نمبر 2 3 4 کے متعلق طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے کام مکمل کروایا جائے۔ مزید برآں اگلے سوال میں اپنی روزمرہ زندگی میں صفائی کا خیال کیسے رکھا جائے؟ تمام طلباء سے ایک پیراگراف کاپی میں لکھوائیں اور اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا اہتمام کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کر طلباء سے حصہ دلوائیں۔ تمام سرگرمی مکمل کروانے کے لیے بچوں کو سبق پڑھ کر سنائیں اور گروہی صورت میں سبق کو مکالماتی انداز میں پڑھنے کے لیے کہیں۔ سوال نمبر 7 کے تصور کا بچوں کو اعادہ کروا کر کتاب کا کام مکمل کروائیں، اور اسی ترتیب سے سوال نمبر 8 پر بچوں سے بات چیت کریں اور صحت اور صفائی پر پیراگراف لکھوائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔